قاعدے ہیں، کچھ کلیے ہیں. خدا کے چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف کچھ بھی منسوب کر دو. اس نے کچھ اصول اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب اس نے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، خدا نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ایک آیت نازل کی ہے. اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اب یہ اس کا ایک لا ہے، قانون ہے. اے انسانوں، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے، تم نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی سے میں تمہیں اٹھاؤں گا. تیسری کوئی چیز ہی نہیں اس نے بتائی. زمین کا ذکر کر رہا ہے، یعنی یہیں پر تمہاری بود و باش ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں. آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس زمین سے باہر بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لمٹ کر رہا ہے اس دنیا کو کہ اے انسانوں، اگر تو تم انسان ہو، بشر ہو، تم نے اسی میں رہنا ہے، اسی میں مرو گے، اسی سے میں تمہیں اٹھاؤں گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا میجورٹی حصہ دنیا سے باہر گزر رہا ہے، تو وہ تو خدا کے اس قانون سے پرے ہو گئے نا. اگر کسی انسان باقی انسانوں سے کسی ایک چیز میں ممتاز ہو جائے تو وہ بشر ہے ہی نہیں، وہ بشریت کے اس کے پر. پھر ایک اور میں آپ کو سورہ یاسین کو بتاتا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو میں کمزور کرتے جاتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اگر مثال کے طور پہ بفرض محال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھائے بھی گئے ہیں زندہ، تو آج ان کی عمر بنتی ہے 2029 سال، کیونکہ 4 BC میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو 2029 سال ان کی عمر بنتی ہے اس وقت. تو 2029 سال کا بندہ، کیا اس کی زندگی کے اوپر پوز ہے یا وہ ایج بھی کر رہا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں اٹھایا ہے واپس اسی حالت میں رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں. تو اگر مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، ایک منٹ سن لینا. تو یہ جو آیت ہے، یہ جو کہہ رہی ہے کہ جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں کمزور کرتے ہیں، اس آیت کا اطلاق ان کے پر نہیں ہو رہا، عیسیٰ علیہ السلام پر. اچھا، سورہ کہف میں جو تین تھے یا تین بندے تھے میرے خیال ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے غار میں موت دے دی اور اس کے بعد پھر جو ہے زندہ کیا، جس طرح سے انہوں نہیں، آپ کے پر وہ مضمون کلیئر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. ایسا 3-4 کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ 309 سال تک وہ غاروں میں زندہ رہے. یار ذرا مائک میوٹ کرو یار ایک منٹ. آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ 309 سال تک غاروں میں رہے، وہ ایک الگ مضمون ہے. اگر مثال کے طور پہ وہ اصحاب کہف والا بھی آپ حقیقت کے اوپر حمل کر لیں، اس کو لٹرل سینس میں لیں، تو پھر وہ اصحاب کہف بھی اس آیت سے باہر نکل گئے. پھر ان کے اوپر بھی یہ آیت اطلاق نہیں پاتی، کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں کمزور کرتے ہیں. بھائی ادھر 90 سال کا 80 سال کا بندہ آپ دیکھ لیں، اس کی سنوائی جانی شروع ہو جاتی ہے، اس کی بینائی جانی شروع ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ مطلب یہ کہ امراض کا گھر بن جاتا ہے. وہ طرح طرح کی اس کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کے گردے فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں درد کرنی شروع ہو جاتی ہیں، آرتھرائٹس تو پتہ نہیں کیا کہ اس کو مرض ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں 2029 سال کا بڈھا بابا، ابھی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2029 سال ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے آنا کب ہے. مثال کے طور پہ اگر 1000 سال بعد بھی آنا ہے تو 3029 سال کا بڈھا بندہ، سر ادھر 120 سال والا آپ اس کی شکل دیکھ لیں تو 3000 سال بڈھا بابا. یہ ان نیچرل ہے، یہ خدا کے قوانین سے ٹکرا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اسی کو تو خدائی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو باقی تمام انسانوں سے جدا ہے، ڈیفرنٹ ہے. یہی چیز تو اس کو خدایا کی خدائی میں شامل کر رہی ہے. ہم سارے جتنے بھی انسان ہیں ہمارے پر انسانیت کے قواعد قانون کلیے لاگو ہو رہے ہیں، ایک انسان کے اوپر کوئی قاعدہ کلیہ لاگو نہیں ہو رہا. اسی کو تو خدا کہا جاتا ہے کہ
بھائی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک بندہ ایج ہو رہا ہے اور اب وہ 2000 سال بعد آئے گا تو وہ تو مرا ہوا ہوگا، بالکل ختم ہوگا. یار اللہ تعالیٰ ہاں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں انفینٹی بھائی، اگر تو سن تو لینا، وہ قادر ہے لیکن اپنے اصولوں پر رہ کر قادر ہے. کچھ اس نے اصول بنائے ہوئے ہیں اس معاملے میں، اس معاملے میں وہ اصول سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، یا ان کو یوں سمجھ لے کہ ان کو بے شک رفع کیا ہے، یا ان کو جس اصول سے بھی لے کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اسی اصول سے واپس بھی لا سکتے ہیں نا. اس میں کیا آپ سمجھے نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، اس معاملے میں خدا کی چاہت یہی ہے کہ انسان زمین میں رہے، زمین میں مرے، زمین سے اٹھایا جائے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر اس فعل کے اوپر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس نے قرآن میں لکھ دیا. اس کی چاہت یہی ہے کہ انسان زمین میں رہے، زمین میں مرے، زمین سے اٹھایا جائے. اس کے علاوہ اس کی چاہت نہیں ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے عمر میں بڑھتا جائے، خلقت میں کمزور ہوتا جائے. یہ اس کی چاہت ہے، تبھی تو اس نے قانون بنایا. اللہ پتہ تعالیٰ کیا کے اوپر. انفینٹی بھائی سن لیں، عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے نبی تھے. اگر ایز کمپیئر ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں نا، مقابلتاً یا تقابل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مطلب یہ کہ ایسی ہی مثال ہے جیسے سورج کے سامنے ایک آپ کو دن کے ٹائم جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو باریک سا کوئی ستارہ نظر آ جائے اتفاقی طور پہ. یہ کیونکہ نبی کریم کمپیریزن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور مطلب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ، بالکل، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابل پر بہت چھوٹے ہیں. جی تو یہ آپ سن لیں. بڑے کی مطلب ایگزامپل. ہاں بالکل چھوٹے بڑے، بالکل بڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انبیاء، وہ امام المرسلین ہیں، تمام مرسلین کے امام ہیں وہ، بے شک ٹھیک ہے، وہ انبیاء کے سردار ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر عیسیٰ علیہ السلام تو بہت چھوٹے. ان سے بڑے نبی تو معراج کی رات تو حضرت ادریس کو بتایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ تھے حضرت یحییٰ کے ساتھ، اور ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حالانکہ ان کا اتنا ذکر بھی مشہور کوئی نہیں ہے. ادریس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ دکھایا گیا نا معراج کی رات، وہ تو بہت ہی نچلے درجے پر ان کو دکھایا گیا ہے. ان سے اوپر تو ادریس علیہ السلام ہے. حضرت ادریس سے اوپر ہارون ہے. ہارون تو اتنے مشہور بھی نہیں ہے آپ کے ہاں. ان سے اوپر موسیٰ علیہ السلام ہے. ان سے اوپر حضرت ابراہیم ہے 7ویں آسمان پر. اور ان سب سے پرے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اس کے باوجود اللہ پتہ ہے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے رسول تیرا مرتبہ بہت بلند ہے. عیسیٰ ابن مریم تو مقام اور مرتبے میں تیرے مقابل پر کچھ بھی نہیں، تیرے غلاموں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تیرا ایک لحاظ سے تیرے غلاموں کی طرح ہے، اور تیرا امتی ہے، کیونکہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور نے اس کی امامت کروائی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. میرا اتنا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اس کے باوجود